سورہ بقرہ آیت نمبر 276۔ آپ حضرات کے پاس پیج نمبر ہے 12۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات واللہ لا يحب كل كفار أثيم۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صل علی محمد النبی الأمی وعلى آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ محترم سامعین کرام، اس آیت مبارکہ کا ترجمہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات۔ اللہ تبارک و تعالی سود کو مٹاتے ہیں اور صدقات کو بڑھاتے ہیں۔ واللہ لا يحب كل کفار اثیم، اور اللہ تبارک و تعالی پسند نہیں کرتے نافرمانی، ناشکر گزار کو، اور اسی طریقے سے پسند نہیں کرتے گناہ گار کو۔ محترم سامعین کرام، آپ حضرات کے سامنے ما قبل کی آیت مبارکہ میں سود کے متعلق، سود کا انجام اور اس کے متعلق اللہ تبارک و تعالی نے گفتگو فرمائی۔ اب آج کے اس زیر 10 آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی صدقات اور سود دونوں کے ایک طرح سے کمپیئر کر کے نتیجے کو بیان کر رہے ہیں، دونوں کا موازنہ کر کے اس کے نتیجے کو بیان کر رہے ہیں۔ اور اس آیت مبارکہ میں سود کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے صدقات کا ذکر اس وجہ سے کیا ہے۔ ایک تو بات یہی ہے کہ آپ حضرات کے سامنے یہ بات آ چکی کہ ما قبل تقریباً 2 رکوع اللہ تعالیٰ نے اسی صدقات یعنی انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے متعلق گفتگو فرمائی، اور اس کے بعد سود کو بیان کیا۔ اس وجہ سے اس آیت مبارکہ میں صدقات اور سود دونوں کو اکٹھا لے کر آئے ہیں۔ دوسرے نمبر پر حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم صدقات اور سود کو کمپیئر کریں، موازنہ کریں، تو دونوں میں تضاد ہے، دونوں کے اندر تضاد ہے۔ اب تضاد کس طرح ہے؟ تضاد حقیقت کے اعتبار سے بھی ہے، تضاد غرض اور نیت کے اعتبار سے بھی ہے، تضاد نتائج کے اعتبار سے بھی ہے، نتیجے کے اعتبار سے بھی ہے۔ محترم سامعین کرام، اب ہم دیکھتے ہیں کہ حقیقت کے اعتبار سے سود اور صدقات میں کیسا تضاد ہے۔ حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس طریقے سے ہے۔ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ بندہ جو صدقہ کرتا ہے، اللہ کی راہ میں جو بھی مال خرچ کرتا ہے، وہ بغیر کسی عوض میں، کوئی بدلہ نہیں ہوتا، بغیر کسی عوض کے وہ مال کو دے دیتا ہے، مال دے دیتا ہے۔ اب مثال کے طور پر میں ایک موٹی سی مثال دے دوں، جیسے کہ آج کل سیلاب آیا ہوا، فرض کیا اب کسی کا بہت زیادہ نقصان ہوا ہے، جو بھی نقصان ہوا ہے، اب ایک آدمی اس کے نقصان کی تلافی کرنے کے لیے چلو یار میں اس کا دست و بازو بنوں، آپ کیا کرتے ہیں؟ اس کے ساتھ مالی تعاون کرتے ہیں۔ اب آپ مالی جو تعاون کر رہے ہیں کچھ بدلے میں نہیں لے رہے، بلکہ آپ بغیر کسی عوض کے، بغیر کسی چیز کے آپ اس کو کیا دے رہے ہیں؟ پیسے دے رہے ہیں۔ مدارس میں، مساجد میں، یا اپنے رشتہ داروں میں یا کسی معاشرے کے اندر ایسا ہی جو فرد ہوتا ہے، سفید پوش ہوتا ہے، آپ اس کے ساتھ
اس کے اوپر خرچ کرتے ہیں تو کوئی عوض، کوئی بدلہ نہیں ہوتا، بغیر کسی عوض کے آپ مال دے رہے ہوتے ہیں۔ بلکہ قرآن مجید میں تو یہاں تک ارشاد فرمایا گیا ہے لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، کہ جو خرچ کرتے ہیں وہ اس طور پر کرتے ہیں کہ اس سے تو نہ ان کا مقصد کوئی کیا کہتے ہیں شکریہ کا ہوتا ہے، اور نہ ہی اس سے کوئی بدلہ ان کو چاہ رہا ہو۔ نہیں، وہ یہ بھی نہیں چاہتے کہ ہمارے اس دینے کے بدلے میں آپ جزاک اللہ کہہ دیں یا تھینکس بول دیں یا شکریہ بول دیں، وہ یہ بھی نہیں چاہتے، بدلہ تو بڑی دور کی بات ہے، وہ یہ بھی نہیں چاہتے۔ تو یہ صدقات کے اندر یہ ہوتا ہے کہ بغیر کسی عوض کے انسان کو چیز دے رہا ہے۔ اور سود کے اندر کیا ہوتا ہے؟ بالکل اس کے الٹ، کہ بغیر کسی عوض کے مال لے رہا ہوتا ہے، بغیر کسی عوض کے۔ اس نے جناب 1,00,000 روپیہ کسی کو قرض دیا، اب اوپر 10,000 روپے الگ سے 1,10,000 وصول کر رہا ہے۔ اب یہ جو اوپر وصول کر رہا ہے بغیر کسی عوض کے، وہ جناب اللہ کیا کر رہا ہے؟ وصول کر رہا ہے۔ تو اس طرح صدقات اور سود کے درمیان حقیقت کے اعتبار سے بھی کیا ہے؟ تضاد ہے۔ دوسرے نمبر پر غرض اور نیت کے اعتبار سے بھی تضاد ہے، کہ صدقات جو آدمی دیتا ہے، صدقہ اللہ کی راہ میں دیتا ہے، خرچ کرتا ہے، اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رضا ہوتی ہے، آخرت کا ثواب ہوتا ہے، آخرت کے اندر بدلہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ اور اس کے برعکس جو سود خور ہوتا ہے کہ اس کی غرض یہ نہیں ہوتی کوئی ثواب، کوئی بدلہ، یا اس کی نیت اور اس کی غرض زیادہ سے زیادہ مال کو بٹورنا، زیادہ سے زیادہ مال کو لینا، یہ اس کی غرض ہوتی ہے۔ اس کو بدلہ یا آخرت کی کوئی وہ نہیں ہے، دنیا کے اندر ہی وہ اس کے پاس زیادہ سے زیادہ میرے پاس آ جائیں، 1 سے 5 ہوں، 5 سے 10 ہوں، 10 سے 50 ہوں، بس وہ اسی کیا کہتے ہیں فکر کے اندر لگا رہتا ہے۔ محترم سامعین کرام، اور تیسرے نمبر پر نتائج کے اعتبار سے یا نتیجے کے اعتبار سے بھی دونوں کے درمیان تضاد جو اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ کے اندر بیان فرما دیا کہ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، کہ جو یہ سود ہے اللہ تعالیٰ اس کو بالکل گھٹا دیتے ہیں، اور جو صدقات ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بڑھاتے رہتے ہیں، ان کا ثواب ہو گیا۔ یہ ساری چیزیں قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 21واں پارہ سورہ روم کے اندر ایک اور انداز میں بیان فرمایا وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ، جو تم یہ مال کو بڑھانا چڑھانا اور ربا اور یہ اللہ کے ہاں کوئی نہیں بڑھتا۔ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، اور یہ جو زکوٰۃ وغیرہ جو تم اللہ کے راہ میں دے رہے ہو، یہ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، یہ بڑھنے والے ہیں، ان کے اندر بڑھوتری ہو رہی ہوتی ہے۔ تو صدقات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ بڑھوتری کرتے ہیں، اور سود وغیرہ کے اندر کوئی بڑھوتری نہیں ہوتی۔ محترم سامعین کرام، حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ صدقات کو بڑھانا اور سود کو گھٹانا یہ آخرت کے اعتبار سے تو ہے ہی ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت کے اندر جو سود کا خور ہوگا اس کو بالکل ایسے ہی ہوگا، اس کے پلے کچھ بھی نہیں ہوگا، اور جس نے اللہ کی راہ میں صدقات کیے ہوں گے، خرچ کیے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی شان کریمی کو دیکھ لی کہ جیسا کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو آدمی ایک کھجور کے برابر بھی کیا کرتا ہے اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو پالتے رہتے ہیں، بڑھاتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ اس کو احد پہاڑ جتنا کیا ہے لے جاتے ہیں۔ تو یہ آخرت کے اعتبار سے تو بڑھوتری ہے ہی ہے، لیکن دنیا کے اندر بھی اس کی بسا اوقات کیا ہے، یہ سود کا کم ہونا اور صدقات کا بڑھ جانا یہ دنیا کے اندر بھی ہوتا ہے۔ آپ حضرات نے مشاہدہ کیا ہوگا کہ دیکھیں کہ ایک آدمی کاروبار کر رہا ہے، اس کو بھی نقصان ہوتا ہے، لیکن وہ نقصان اس طرح نہیں ہوتا کہ وہ راتوں رات جناب اللہ بالکل کنگال ہو جائے، کوڑی کا محتاج ہو جائے اور بھیک مانگنا شروع کر دے، ایسا نہیں ہوتا۔ لیکن جو آدمی سود کا لین دین کرتا ہے یا کچھ ایسا سودی کاروبار ہوتا ہے یا سودی اس کا معاملہ ہوتا ہے، وہاں پر یہ چیز نظر آتی ہے کہ وہ راتوں رات ہی جناب اعلیٰ کنگال ہوئے پڑے ہوتے ہیں۔ آپ اس کا مشاہدہ سود کے اندر اور سٹے کے اندر، یہ جو جوا وغیرہ کھیلتے ہیں اس کے اندر دیکھ لیجئے کہ منٹوں کے اندر جناب وہ جو کروڑ پتی تھا وہ
یا جو لکھ پتی تھا وہ ککھ پتی بنا ہوتا ہے منٹوں کے اندر، ٹھیک ہے. تو یہ چیز وہاں پہ، لیکن صدقات کے اندر ایسی چیز نہیں ہوتی. جی اب اگر ہم اس کو دیکھیں کہ دنیا کے اندر آپ دیکھ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دکھاتے رہتے ہیں. حدیث مبارکہ میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سود کا مال جتنا مرضی بڑھ جائے لیکن وہ کیا ہے، وہ کم ہو جاتا ہے. وہ کیا ہوتا ہے، اس کے اندر کمی آتی ہی رہتی ہے. ٹھیک ہے. حضرت معمر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنے بڑوں سے، بزرگوں سے یہ بات سنی ہے کہ سود خور کے اوپر 40 سال کے عرصے کے اندر ٹائم پیریڈ ایسا آ جاتا ہے کہ اس کا مال کم ہو کر رہ جاتا ہے، وہ بالکل محتاج ہو کر رہ جاتا ہے. محترم سامعین کرام، اب اگر آپ دیکھیں اس کے فوائد اور ثمرات کے اعتبار سے، تو جو آدمی صدقات و خیرات کر رہا ہوتا ہے اس کو اس کے فوائد بھی مل رہے ہوتے ہیں، ثمرات بھی اٹھا رہا ہوتا ہے، اس کی زندگی کے اندر برکت ہوتی ہے، اس کے اندر جذبہ انسانیہ ہوتا ہے، ہمدردی کا جذبہ ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، رحم کا جذبہ ہوتا ہے. اس کے برعکس سود خور جو ہوتا ہے انتہائی سنگ دل اور ظالم ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے اس کا زیادہ سے زیادہ مطمع نظر اور حس کیا ہوتی ہے، مال کو اینٹھنا ہوتا ہے. محترم سامعین کرام، اب اگر کوئی آدمی یہ بات کہے کہ مثال کے طور پر جی ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ سود خور یا وہ جو جیسے سودی معاملت کیے ہوتے ہیں، ابھی اس کی تو بڑی کر و فر نظر آ رہی ہوتی ہے، یہ کاریں ہیں، یہ بہاریں ہیں، یہ بنگلے ہیں، یہ محل ہیں، یہ ملیں ہیں، یہ جناب نوکر چاکر اور ٹھاٹھ باٹ سے وہ زندگی گزار رہا ہوتا ہے. حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں کہ اگر آپ تھوڑا سا غور کریں تو یہ جو ہمارے پاس مال وغیرہ نا، سونا ہو، چاندی ہو، پیسے ہوں، یہ انسان ان سے فائدہ اس طرح نہیں اٹھا پاتا کہ جناب انسان کو بھوک لگی ہو تو پیسوں کا نوالا بنا کر منہ میں ڈال لے، سردی لگ رہی ہو تو نوٹوں کا ہار گلے میں ڈال لے تو سردی رک جائے گی یا نہیں. تو فرماتے ہیں کہ دیکھیں کہ انسان اس سے ایک چیز خرید سکتا ہے. ایک ہوتا ہے اسباب راحت اور ایک ہوتی ہے راحت، ٹھیک ہے نا. ایک ہوتے ہیں اسباب راحت اور ایک ہوتے ہیں راحت. اسباب راحت اور چیزیں، راحت اور چیزیں. اسباب راحت آپ خرید سکتے ہیں لیکن راحت خرید نہیں سکتے. مثال کے طور پر دیکھیں ابھی ہم نے رات گزاری ہے، نیند ہے، نیند کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک راحت رکھی ہے، ٹھیک ہے. اب اگر کوئی آدمی اس نیند کے حصول کے لیے ہم اسباب تو مہیا کر سکتے ہیں، اسباب تو لے سکتے ہیں کہ ہم نے جناب اپنا مکان بڑا اچھا بنا لیا، ہمارا وہ جو بیڈ روم ہے بڑا شاندار ہے، اس کے اندر بلحاظ موسم گرم اور سرد دونوں طرح کا سسٹم موجود ہے، گرمی کے اندر شاندار قسم کا کولنگ سسٹم موجود ہے، اور جناب بہترین قسم کے خوابگاہ، بہترین قسم کے بیڈ اور تکیے اور یہ سارا سامان ہے. لیکن ان سب چیزوں کے موجود ہونے کے باوجود کیا آپ نیند لے سکتے ہیں؟ کیا آپ نیند سکتے ہیں؟ یہ نیند، یہ راحت، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے. بہت سارے آدمی آپ دیکھ لیں گے کہ سب چیزیں موجود ہیں لیکن نیند نہیں ہے، لیکن نیند نہیں آ رہی. اب یہ راحت کیا ہے؟ یہ اسباب راحت سے نہیں آتی، یہ راحت کوئی الگ چیز ہے. بس اوقات آپ کے اوپر بھی ایسا کوئی ٹائم گزرا ہوگا کہ انسان کسی ڈپریشن کی وجہ سے، انسان کسی اپنی ذہنی ٹینشن کی وجہ سے، کسی بیماری کی وجہ سے بس اوقات انسان کی نیند اکھڑ جاتی، پوری رات کروٹیں بدلتا، کبھی ادھر کروٹ بدلنا، کبھی ادھر بدلنا، نیند ہے کہ آنے کا نام ہی نہیں لے رہی، ٹھیک ہے نا. اب آدمی کہے گا یار بہترین قسم کا کولر بھی لگا ہوا ہے، اے سی بھی لگا ہوا، سب ہر چیز ہے، لیکن نیند پھر بھی نہیں آ رہی. یہ نیند کیا ہے؟ یہ راحت، یہ الگ چیز ہے. تو یہ ان کی زندگی کو دیکھ کر انسان یہ سمجھ لے، یہ سمجھنا کہ بھائی کہ یہ بڑے ٹھاٹھ کے اندر ہیں، عیش و عشرت کے اندر، کوئی عیش و عشرت کے اندر نہیں ہے، ٹھیک. اور بلکہ دنیا کے اندر بھی انجام بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اگر وقتی طور پر ان کو کوئی فوائد حاصل ہو بھی نہ تو یہ صرف بالکل وقتی طور پر ہوتے ہیں، لیکن آگے چل کر آپ دیکھیں ان کی اولاد کے اندر، ان کے اندر تو وہ نافرمانی کا مادہ ہوگا، یا ان کا مال عیش و عشرت کے اندر ہی خرچ رہا ہوگا. یہ بینڈ باجے، یہ جناب فضولیات، لغویات اور ان چیزوں کے اندر ہی ان کا پیسہ کیا ہے لگ رہا ہوتا ہے. اس کے برعکس جو نیک ہوتے ہیں، جو دوسرے لوگ،
ان کا پیسہ کہاں خرچ ہو رہا ہے؟ مساجد کے اوپر ہو رہا ہے، مدارس کے اوپر ہو رہا ہے، اپنے اعزاء و اقارب کے اوپر ہو رہا ہے۔ نیکی کا کوئی مصرف، نیکی کا کوئی کام ہوتا ہے، اس کے اوپر ان کا کیا ہے؟ خرچ ہو رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس وجہ سے فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سود کو مٹاتے ہیں اور صدقات کو بڑھاتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی سود کھاتا ہے، حرام مال کھاتا ہے، تو اس کے جسم جو بڑھوتری ہوتی ہے، جو جسم موٹا ہوتا ہے، فرمایا کہ یہ زیادہ لائق ہے کہ اس کا یہ جسم جہنم کے اندر کیا ہے؟ جلے، وہ جہنم کے زیادہ مستحق ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب کیا فائدہ ہوا کھا پی کے جناب اللہ اس کا جسم بڑھ رہا ہے سب کچھ، اور وہ جناب کیا ہے؟ جہنم کے اندر جلے گا۔ تو حضرات مفسرین کرام رحم اللہ، علماء کرام رحم اللہ، سود کے کیا کہتے ہیں وقتی طور پر بڑھ جانے کی اور صدقات کی وجہ سے مال کے کم ہونے کی مثال اس طرح دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ جس طریقے سے ایک آدمی کا بدن ہو، کبھی بیماری کی وجہ سے اس کے بدن کے اندر سویلن ہو جاتی ہے، سوجن ہوتی ہے، بدن کے اندر ورم آ جاتا ہے، پھول جاتا ہے۔ اب مجھے یہ ایک بات بتائیں، ایک آدمی کا کسی بیماری کی وجہ سے جسم پھولنا شروع ہو گیا ہے، پیٹ پھولنا شروع ہو گیا ہے، ہاتھ پھولنا شروع ہو گئے ہیں، اب یہ بظاہر تو بدن کے اندر بڑھوتری ہو رہی ہے نا، لیکن کیا کوئی آدمی اس کو کیا کہے گا کہ یہ جناب اللہ اس کے بدن ماشاءاللہ جی بڑا بڑھ گیا ہے، یوں ہو گیا؟ بلکہ کیا کہیں گے؟ یار یہ تو بیماری ہے، اس کا اینڈ کیا ہے؟ موت ہی ہوگی، کوئی اللہ نہ کرے کوئی ایسا حادثہ بن جائے گا۔ اس کے برعکس ایک آدمی ہے، مثال کے طور پر ایک آدمی ہے کہ اس کے جسم کے اندر کوئی فاسد مال اکٹھا ہو گیا ہو، اب لیکن وہ اس کو حکیم نے، ڈاکٹر نے کوئی ایسی دوا دی ہے کہ جس سے اس کے اندر سے گندا اور مواد اور فاسد مادے نکل رہے ہیں، بظاہر اس کو جلاب لگ رہے، بظاہر اس کے اندر گندا مواد نکل رہا ہے، جسم کے اندر کمی ہو رہی ہے، لیکن اس کو پتہ ہے یہ ایک آدھ دن کی بات ہے، پھر اس کے بعد صحت ہی صحت ہے۔ فرمایا کہ ایسے ہی جناب اعلیٰ کیا ہے؟ جو آدمی سود دیتا ہے ایسے اس کے جسم کے اندر ورم آ گیا ہو، اور جو آدمی اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو ایسا ہی کہ اس کے اندر اگر وقتی طور پر کوئی کمی ہو رہی ہے تو لیکن اس کو پتہ ہے کہ یہ کیا ہے؟ صحت کی علامت ہے۔ تو فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ ان صدقات کو بڑھاتے ہیں اور سود کو کم کرتے ہیں۔ اللہ لا یحب کل کفار اسیم، اور اللہ تعالیٰ یہ جو ناشکرے ہیں، جو ناشکری کرنے والے ہوتے ہیں، گناہ گار ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو پسند نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ محبت نہیں کرتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ انفاق فی سبیل اللہ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔